السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی دیر بعد آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 پاکستان کا ایک جنرل الیکشن کا دن تھا، تو مصروفیات ایسی تھی کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے معذرت۔ تو آپ کو تھوڑا سا جنرل الیکشن کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کرنا تھا، تھوڑا سا اپڈیٹ دینی تھی کہ پاکستان میں ابھی کل الیکشنز پرسوں الیکشنز 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، تو ابھی تک اس کے نتائج نہیں آئے۔ آج 10 فروری ہو چکی ہے اور ابھی تک کچھ ایسی سیٹیں ہیں جن کے نتائج ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکے۔ ایک الیکشن کمیشن نے ایک چارٹ بنایا تھا جس کے اوپر ساری جماعتوں کے جن سیٹوں پہ الیکشنز ہو رہے تھے ان سیٹوں کے جیسی رزلٹ اناؤنس ہوتے جاتے تھے وہ گرین ہو جاتا تھا، اور باقی جو وہ چارٹ وائٹ تھا، باقی وہ سارا کچھ وائٹ رہ جاتا تھا۔ جہاں پہ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو اگر یہ سامنے نظر بھی آ رہا ہو، 15 سیٹوں کے ابھی بھی جو الیکشن رزلٹس ہیں وہ اناؤنس نہیں کیے گئے، جن میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اگر NA40 ہے، اس کے بعد NA43، NA62، NA85، NA88 اور بلوچستان کی سیٹیں ہیں NA251 سے لے کے 254 تک، پھر اس کے بعد 258 سے لے کے 261 اور 63 اینڈ 66۔ تو یہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں 15 جن میں ابھی تک الیکشنز کے اناؤنس نہیں ہو سکے کہ کون جیتا ہے کون نہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہو جانا چاہیے، حالانکہ دیکھا جائے تو بلوچستان کی تو اتنی سیٹس بھی نہیں ہوتی، اتنے ووٹس بھی نہیں ہوتے وہاں پہ۔ آپ اگر دیکھیں گے اناؤنس ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ میکسیمم 1000، 1500، 2000 سیٹوں سے شکست ہوتی ہے، تو جیتنے والا کو ووٹ ہی 5000، 6000 پڑ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ووٹ ہی نہیں پڑ رہا ہوتا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ اتنا عوام ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بلوچستان کی اب جو ہماری عوام ہے وہ زیادہ تر ادھر ادھر دوسری سٹیز میں کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ میں جا کے ووٹنگ نہیں کرتی، تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹنگ پول جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو اس کا تو اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہو رہا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ آئی کہ سامنے کے انڈیپینڈنٹ سیٹوں نے جو انڈیپینڈنٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ لڑے تھے انہوں نے بھرپور شکست دی نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو، MQM، پاکستان کی کوئی بھی جماعت کو ان لوگوں نے بھرپور شکست دی ہے۔ عمران خان ابھی کچھ باتیں مارکیٹ میں یہ چل رہی ہیں کہ اگر عمران خان کو بلے کا نشان مل جاتا یا ان کی پارٹی کو، یا عمران خان جیل سے باہر ہوتے، تو شاید یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکشن ہوتا کہ کلین سویپ ہوتا آرام سے ایزیلی، مگر ابھی بھی انڈیپینڈنٹس نے بہت ایزیلی ان کو سویپ کیا۔ جس طرح کہ آپ کو جو ابھی انڈیپینڈنٹ کا رزلٹ آیا ہے ان میں 99 سیٹس انڈیپینڈنٹ جیتا ہے، اس کے بعد PMLN نون 71 سیٹس کا آیا ہے، پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا 53 سیٹس آئی ہیں، اور MQM کی 17 سیٹ آئی ہیں۔ اسی طرح استقام پارٹی IPP جسے کہتے ہیں جنگی ترین کی، اس میں 2 سیٹس آئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے بھرپور شکست دی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو خبریں بھی سامنے آئی ہوں گی کہ آصف علی زرداری 8 فروری کی رات کو، جس دن الیکشن ہو چکے تھے اور رزلٹ کاؤنٹ ہو رہے تھے، اس رات کو اسلام آباد میں آئے ہیں، اور خبر یہ آئی ہے کہ زرداری صاحب نے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، اور عمران خان نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھنا مناسب سمجھوں گا، میں آپ کے ساتھ حکومت نہیں بناؤں گا۔ تو پھر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم PMLN کے ساتھ حکومت بنا لیتے ہیں، مگر PMLN نے بھی اس طریقے سے اس ٹائم پہ اتنا ان لوگوں نے وہ ان کو نہیں دیا کہ شاید ان کو امید تھی کہ ہم بہت سیٹیں لے جائیں گے ایزیلی، مگر ان کو نہیں آ لیا تھا کہ ہم لوگ اتنی بری شکست ہمیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آصف علی زرداری کی خبر آئی کہ آصف علی زرداری جو ہیں یہ پنجاب چلے گئے ملاقات کرنے کے لیے ان سے۔ اب پنجاب گئے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو آپ کو اگر میں پنجاب کا رزلٹ بتا سکوں تو 1 to 6 سیٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، اسی طرح PMLN نون جو ہے وہ 131
تو تقریباً 4 کی لیڈ سے اوپر گئے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کی تو 10 سیٹس آئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آصف علی زرداری صاحب لاہور کل چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ جا کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم 2.0 بننے کے لیے جا رہی ہے, جو ایم کیو ایم, پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی شمولیت ہوگی جن میں, اور اس میں آئی پی پی بھی ہوگی آئی تھنک, اور جے یو آئی ایف اور جے ڈی اے. یہ ڈفرینٹ کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو ان میں شمولیت کریں گی, تو جا کے پی ایم ایل این نون حکومت بنا سکے گی. ورنہ پی ایم ایل این نون حکومت نہیں بنا سکتی کیونکہ ان کو بہت بری شکست پڑی ہے اس الیکشن میں. یہ ہے کہ اب وہ پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی. تو اب اس چیز میں مشاورت چل رہی ہے, ان کے مذاکرات چل رہے ہیں آپس میں کہ کون بنے گا وزیر اعظم. مین پوائنٹ یہ ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم, کون بنے گا سی ایم پنجاب, اور کس کے پاس اختیار آئے گا کس کے پاس نہیں. تو یہ ساری گیم اب یہ چل رہی ہے. ذرائع کے مطابق خبر جو آئی ہے, بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ایم کی کرسی کو اس پر میں ایکسیپٹ کروں گا, یا مجھے کوئی بڑا ڈیزنیشن چاہیے, مجھے کوئی بڑا عہدہ چاہیے جس کا ایک وہ ہو, میں کہ اپنے حلقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکوں, جس پہ میرے پاس پاورز ہوں. تو اب یہ جو ہمارے شہباز شریف ہے اور نواز شریف صاحب ہیں, یہ ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے, بات چل رہی ہے کہ ہم لوگ مل کے بنا لیتے ہیں, کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ پی ایم کی سیٹ کسی اور کو دیں. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, کچھ بھی کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. مگر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اب مشاورت چل رہی ہے ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ. پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے آصف علی زرداری, اور وہ یہی چل رہی ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اب مل کر حکومت بنائیں. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ پیپل پارٹی یہ چیز اختیار کر لے, جس طرح جب عمران خان کی آپ کو یاد ہو حکومت گرائی گئی تھی, تو تب جے ڈی اے نے یہ اس نے کہا تھا کہ ہم ووٹ دیں گے, ووٹ ہم انہیں ضرور دیں گے پی ڈی ایم کو, مگر ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں. تو وہ تب اپوزیشن میں بیٹھے تھے, مگر ووٹ ان لوگوں نے جو دیا تھا وہ ان کو دیا تھا. تو میں بھی ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں یا پیپل پارٹی بھی میں بھی اسی طرح کا کوئی ان میں راستہ نکالیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت تو بنا لیتے ہیں, مگر ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں. کیونکہ عمران خان نے جو بقول خبر یہی ہے کہ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے, یا ان کے کینڈیڈیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کیونکہ بہت بڑی اپوزیشن یہ بننے والی ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. مگر ایک بات تو سچ ہے کہ پی ڈی ایم 2.0 بننے جا رہی ہے, جس کو پی ڈی ایم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک اب یہ سمجھ مل لینا کہ جس طرح ایک مووی ہے وہ پہلے فلاپ ہو چکی ہے, اس کے بعد اس کا 2 ورژن آ رہا ہے, 2.0 کے نام کے ساتھ اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. جبکہ پی ڈی ایم 1 جو تھی وہ پراپر فلاپ گئی ہے ان لوگوں کے دور میں, جو 16 ماہ 17 ماہ جو انفلیشن ریٹ اوپر گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیفالٹ سے بچایا, یہ کیا وہ کیا, ہم نے ادھر سے کیا ہم نے ادھر سے کیا, ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے, اور انہی کے ہی کچھ جماعت کے پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے کچھ جماعت کے ایسے لوگ ہیں جس طرح محمد زبیر ہو گیا, شاہد فتح عباسی ہو گئے, بہت سے ایسے جماعت کے لوگ ہیں, جس طرح مفتیٰ اسماعیل ہو گیا, بہت سے ایسے ہیں جو اس چیز کو ان لوگوں نے ایکسپوز کیا کہ کافی دفعہ میڈیا میں کہ ہم لوگ ڈیفالٹ نہیں کر رہے تھے, ہم لوگوں کو حکومت اس ٹائم نہیں لینی چاہیے تھی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم 1 ٹوٹلی فلاپ گئی ہے, اور پی ڈی ایم 2 اب کیا کرنے جا رہی ہے, عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی. مین پرپس یہ ہے کہ عوام ان کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار. میری کوشش ہے کہ ہم کچھ عرصے میں کیا کچھ دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے سروے کے لیے نکلیں گے, اور لوگوں سے 400-500 لوگوں سے ہم ایک سمپل سا سوال کریں گے کہ آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم 2 کو. ہوپس ہو کہ جو پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے, پی ڈی ایم 2 میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم, کون بنے گا سی ایم. مین پرپس یہ چل رہا ہے. تو دیکھیں اب کون بنتا ہے کون نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. مگر یہ ہے کہ پی ڈی ایم 2.0 جو بننے جا رہی ہے, اس کو کیا عوام قبول کرے گی یا نہیں کرے گی, ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. تو ہوپس ہو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے دیں مجھے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.